السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کی خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ یا عتیق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو عبدالکعبہ بھی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو شرفائے مکہ میں سے تھے۔ ابو قحافہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال بعد۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، نہایت ہی رحم دل، دیانت دار، راست باز اور شریف النفس تھے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بت پرستی اور فحاشی سے سخت نفرت تھی۔ آپ کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن سے ہی خاص لگاؤ اور خلوص تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اکثر تجارتی سفر میں بھی حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل عرب کے نسب کے بارے میں بہت علم تھا۔ آپ شاعری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخفی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابتدا ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دراصل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل پہلے سے ہی صاف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں کی وجہ سے آپ کا دل اول دن سے ہی حضور کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیات دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنا زیادہ تر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کمزور مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، مال، رائے، مشورے اور ہر حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے کس، مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے مسیحا ثابت ہوئے۔ روایت ہے کہ جب امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو کڑی دھوپ میں لٹا دیا اور جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا اور آپ کو کوڑے مارنے لگا۔ اہل مکہ بھیڑ لگائے کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ سے یہ دل خراش منظر دیکھا نہ گیا۔ آپ امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ اس بے کس غلام پر اتنا ظلم نہ کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ امیہ نے کہا، اگر تم اس کالے غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دینار کی تھیلی امیہ کو تھما دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے بے شمار غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کرایا تھا۔
جن میں حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، مہدیہ، جاریہ، بنی مومل وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک مشرک نے اپنی چادر سے آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، مشرک کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس خدا کی نشانیاں لایا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب کفار مکہ کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کا یہاں گزارا ممکن نہ رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ یہاں کے لوگ مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار تھے اور مدینہ کی فضا بھی مسلمانوں کے لیے موافق تھی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہمراہ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک پر خود سوار ہوئے اور ایک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، اور یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کے لیے نکل پڑا۔ مکہ کی سرحدوں کو پار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے پاس پہنچے اور یہاں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اور ساتھی کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاقاً اسی وقت ایک سوراخ سے ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو، لہٰذا سانپ نے آپ کو کاٹ لیا اور زہر اثر کرنے لگا۔ درد سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو کا ایک قطرہ ٹپک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس جگہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن لگایا تو کچھ ہی دیر میں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ہجرت کر گئے ہیں، لہٰذا کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں پکڑ کر لانے والوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا مشرکین نے مکہ کی ہر گھاٹی، جنگلات اور پہاڑوں میں تلاشی شروع کر دی۔ مشرکین کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک آ پہنچے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے آنے کی آہٹ سنی تو گھبرا گئے اور بولے، ذرا بھی آگے آئے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مایوس نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ایک تیسرا یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ کی قدرت سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب سپاہیوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، اس غار میں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہوتا تو مکڑی جالا نہ بنتی اور کبوتر یہاں گھونسلے نہ بناتے، لہٰذا وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں 3 دن اور 3 رات مقیم رہے اور پھر آگے کا سفر شروع کیا۔ ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کے قریب پہنچے۔